أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی دوسری اور تیسری آیت کی تلاوت کی گئی ہے. پہلی آیت کل گزر چکی تھی، جس کی پہلی آیت تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے. دوسری آیت الرحمن الرحیم. اس دوسری آیت کا ترجمہ ہے وہ اللہ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام عالم کا رب ہے اور بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. دیکھیں، اس دوسری آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے دو جملوں کا استعمال کیا ہے. ایک ہے الرحمن، پھر دوسرا الرحیم. دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. لیکن دونوں میں سے ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. تو یہ الرحمن ہے، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی رحمت عامہ مراد ہے، ایسی رحمت جو ہر کس و ناقص کو ملے. دیکھیں، ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کی جب بھی نعمتیں برستی ہیں، دونوں پر ایک ساتھ برستی ہیں، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا منکر ہو، کافر ہو، موحد ہو، مشرک ہو، سب پر اللہ رب ذوالجلال یکساں رحم کا معاملہ کر رہا ہے. پانی آسمان سے بر رہا ہے تو دونوں طبقے سیراب ہو رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ایمان والوں کو پانی مل رہا ہے، کافروں کو پانی مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو پانی مل رہا ہے. ہوائیں چلتی ہیں تو دونوں طبقے کو ہوائیں ملتی ہیں. ہر چیز دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ساری نعمتیں سارے لوگوں کو دیتا ہے. یہ الرحمن کا تقاضا ہے. رحمان کہتے ہیں اپنی رحم کی چادر ہر ایک پر پھیلا دینا. یہ دنیا کے اندر ہے. ہم روزانہ روزی اللہ رب ذوالجلال کی استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے. جب دسترخوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے کہ آج میرے پاس کوئی مہمان ہے یا نہیں. جب تک مہمان نہیں بیٹھتا اس وقت تک حضرت ابراہیم بھی دسترخوان پر نہیں بیٹھتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دسترخوان بچ گیا ہے لیکن کوئی مہمان نہیں ہے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب تک کوئی نہ بیٹھتا اس وقت تک یہ بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اب نکل کر کے تلاش میں نکلے، اگر کوئی مہمان مل جائے تو اس کو پکڑ کر لاؤں گا. اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں جا رہے ہیں، ایک بوڑھا شخص ملا. اس کو پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرا دسترخوان بچھا ہوا ہے، آپ میرے ہاں ایک وقت کا کھانا کھا لیں. چونکہ دعوت دی گئی تھی تو اس بوڑھے شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ کر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا. اب بات چیت شروع ہوئی. بات چیت کے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی مومن نہیں، مسلمان نہیں، یہ تو مشرک ہے. میں مہمان جس مہمان کو لایا ہوں وہ مشرک مہمان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دین کی دعوت دی. کہا کہ اللہ کا نام لے لو. کچھ باتیں ہوتی رہی تو اس بندے نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں جانتا، اللہ تم جانو اور تمہارا اللہ جانے، میں کسی اللہ کو نہیں جانتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میرے دسترخوان پر مشرک بیٹھے. تو اس سامنے والے بندے نے کہا اگر جس حلیے میں جس انداز سے میں آیا ہوں اگر مجھے کھانے کی اجازت دو گے تو کھاؤں گا، ورنہ میں اٹھ کر کے چلا جاؤں گا، میں اللہ واللہ کو نہیں مانتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم اللہ کو مانو گے تبھی تو تمہارے لیے کھانا ہے. تو وہ بندہ فوراً اٹھ کر کے چلا گیا.
اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ جو رحمان ہے اس کی صفت دیکھیں. جب یہ مشرک بوڑھا ادھر اٹھ کر کے چلا گیا، ادھر حضرت ابراہیم پر وہی نازل ہوئی. اے ابراہیم، میں جانتا ہوں کہ یہ بوڑھا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ مشرک ہے. آج تک میں نے 70 سال اس کے شرک میں گزر گئے، میں نے ایک نیوالا اس کے منہ کا نہیں چھینا. شرک کے باوجود 70 سال میں اس کو بٹھا کر کے کھلاتا رہا، اور تو ایک مرتبہ ایک وقت کی روزی سے اس کو محروم کر رہا ہے. جا واپس پکڑ کر لا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، پھر اس کو لے کر کے بٹھائے. بٹھانے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھئی ماجرا کیا ہے، تم نے تو مجھے بھگا دیا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا قصہ سنایا. پھر وہ شخص کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد میں مسلمان ہو گئے ان کے مذہب کے اندر. بتانا یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اپنی نعمت کے دروازے ہر عام و خاص پر کھولا ہے. کافر ہو اس کو بھی کھلا رہا ہے، مشرک ہو اس کو بھی کھلا رہا ہے. یہ رحمان کا تقاضا ہے. اور رحمان کی جو چادر ہے وہ دنیا میں عارضی، ٹیمپروری ہے، عارضی ہے. جب تک سانس چلتی رہے گی تب تک رب ذوالجلال سارے لوگوں پر رحمان کی چادر کو، رحمت کی چادر کو پھیلائے رکھے گا. جب موت آئے گی تو اس چادر کو کھینچ لے گا. یعنی دنیا کے اندر جب تک ہم رہیں گے تو اللہ رب ذوالجلال اپنے رحمان کی صفت کو ظاہر کرتا رہے گا. جب موت آئے گی آخرت میں اب رحیم کام آئے گا. اور یہ جو رحیم کی صفت ہے یہ صرف خاص ایمان والوں کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں. دنیا میں تو اللہ رب ذوالجلال سب کو دیتا رہا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال جو جنت ہمیں عطا کرے گا یہ اس کی صفت رحیمی صفت ہوگی. چونکہ مومن ہی ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب ذوالجلال ہر کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. الرحمن الرحیم، رحمان کا تعلق دنیا تک ہے، اور رحیم کا تعلق یہ خاص رحمت ہے جو ایمان والوں کو جنت کی شکل میں کل حاصل ہوگی. اب پھر تیسری آیت ہے مالک یوم الدین. اللہ رب ذوالجلال نے اس سورہ فاتحہ کے اندر تیسری آیت میں لفظ مالک کا انتخاب کیا ہے. مالک کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی طاقت نہ ہو. مثال سے سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر کسی پر کیس درج ہو گیا، FIR ہو گیا. اب وہ سیشن کورٹ میں گیا بندہ، پھر وہاں سے ہائی کورٹ، پھر وہاں سے سپریم کورٹ، چینج کرتا جا رہا ہے، چینج کرتا جا رہا ہے. جب بھی یہ کسی کورٹ میں جائے گا تو اسے وکالت کی ضرورت پڑے گی. کوئی وکیل ہوگا، اس کے بغیر یہ جا نہیں سکتا. کیس لڑنا ہے، ثبوت کو اکٹھا کرنا ہے، شواہد کو جمع کرنا ہے، تو اسے جج کہتے ہیں. یہ مالک جو اللہ رب ذوالجلال نے استعمال کیا ہے یہ جج نہیں، یہ مالک ہے، کسی کا نہیں چلے گا. جج جو ہوگا، ہم اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے اس سے پہلے ہائی کورٹ میں جائیں گے، کوئی جج ہماری بات نہیں سنے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ قانون کے ماتحت ہے. قانون جو کہے گی یہ وہ کرے گا، ہمیں معافی نہیں ملے گی. اللہ رب ذوالجلال ایسا نہیں، اللہ مالک ہے. اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، قانون اسی کے ذریعے چلتے ہیں. اور مالک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں وکالت نہیں چلتی، جہاں پر صرف سفارش چلتی ہے. اللہ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن جسے چاہے گا اٹھا کر کے جنت کے اندر داخلہ دلوا دے گا. اگر کوئی آدمی سفارش کرے گا اللہ رب ذوالجلال کے پاس تو بھی اللہ رب ذوالجلال اسے جنت عطا فرمائیں گے. حدیث میں ملتا ہے یشفع یوم القیامت ثلاثہ، 3 لوگوں کی سفارش چلے گی کل قیامت کے دن. الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. پہلے نمبر پر انبیاء کی سفارش ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں گے سجدے کے اندر، یا رب امتی یا رب امتی. اللہ رب ذوالجلال خود کہے گا ارفع رأسک سل تعطا. اے محمد سر کو یوں نہ جھکاؤ، اٹھا دو، تمہاری ہر مانگ کو پورا کر دیا جائے گا. یہ انبیاء کی سفارش ہوگی. پھر علماء کی سفارش ہوگی، پھر شہید کی سفارش ہوگی. شہید اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہو، جو پرانا سسٹم ہے اس دور میں ابھی تک نہیں آیا ہے، لیکن اب اگر شہداء کو دیکھنا ہے تو فلسطین والوں کو سن لے، وہ بھی شہداء ہیں. تو شہید کے حق میں احادیث میں ملتا ہے کہ 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا ایک ایک شہید. پھر علماء کی بات، پھر ایک حافظ. اگر کسی کا لڑکا حافظ ہو تو 10 ایسے لوگوں کو وہ جنت کے اندر داخلہ دلوائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، یعنی جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے. تو ایسے 10 افراد کو ایک حافظ جنت کے اندر داخلہ دلوائے گا. پھر علماء کی باری آئے گی.
ایک عالم اس سے جتنے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں ساروں کو جنت کے اندر داخلہ کرائے گا۔ 3 لوگوں کی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سفارش قبول ہوگی، ایک انبیاء کی، دوسرے نمبر پہ علماء کی، تیسرے نمبر پر پھر شہداء کی۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، میں جج نہیں ہوں، میری چلتی ہے۔ زندگی تم گزارو گے تو سنبھل کر کے چلنا، اگر میں جنت میں داخل کروں کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر جہنم میں داخل کروں تب بھی کوئی میرے خلاف انگلی کو اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہیں جن لوگوں کی سفارش چلتی ہے ان میں علماء اور حفاظ بھی ہوں گے۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تو حافظ نہیں بنے، اگر ہو سکے تو ہماری اولاد میں سے کسی کو حافظ بنا دیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ان یتیم اور غربا جن کے بچے غریبی حالت سے پریشان ہیں ان کی کفالت کو کر کے ہم انہیں پڑھانا چاہیے۔ کل جب تقسیم ہوگی جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت والوں کا گزر جہنم والوں پر سے ہوگا۔ کبھی کبھی سیر و تفریح کے لیے دل چاہے گا تو جنتیوں کو اجازت ہوگی کہ جہاں چاہیں جائیں۔ اب جنتی جاتے رہیں گے، ادھر سے دوزخ والے دیکھتے رہیں گے تو ایک دوزخی پکارے گا اما تعریفونی، ارے رک جاؤ، تم تو جنتی ہو، میری بات تھوڑی سی سن لینا۔ اما تعریفونی، تم مجھے پہچانتے ہو؟ لا علمی ظاہر کریں گے، بظاہر ہے کہ کون یاد رکھے گا؟ تو پھر جہنمی کہے گا انا الذی سقیتک ماء، انا الذی سقیتک، میں وہ شخص ہوں، میں تمہیں دنیا میں پانی کے گھونٹ پلایا کرتا تھا، شربت الماء، صرف ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، یہ 2 گھونٹ پانی پلایا تھا، یا تمہارے پیاس کو میں نے بجھایا تھا۔ پھر جاتے رہیں گے، پھر جہنمی کہیں گے اما تعریفونی انا الذی وہبتک ماء توضیت الوضوء، میں وہ شخص ہوں، تم دنیا میں ایک مرتبہ پانی کے لیے آئے تھے، میں نے پانی تمہیں عطا کیا تو تم اسی سے وضو کر کے نماز کے لیے گئے تھے۔ صرف اتنی سی بات ہوگی، یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، پھر اللہ رب ذوالجلال کہے گا تم لوگوں کو جن جن لوگوں نے دنیا کے اندر ہوتے ہوئے مدد کی ہے انہیں واپس اٹھا کر کے جنت کے اندر بلوا لو۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے، یہ مالک ہوں، اگر کسی کو میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں تو کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اچھا ایک بات دیکھ لیں، ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ہوگا یا میں ہی بتا دوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب ذوالجلال کو یہ معلوم ہے کہ کون بندے دنیا میں جا کر کے بد اعمال کریں گے، کون بندے دنیا میں جا کر کے جنت والے اعمال کر دیں گے، تو ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے تو اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہی اچھے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے، برے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے؟ دنیا کی خامخواہ کیوں برداشت کرے دنیا کی چیزیں؟ ایک سوال ہے، جب اللہ کو پتہ ہی ہے یہ جنت والے ہیں یہ دوزخ والے ہیں تو دنیا میں بھیجا کیوں؟ پہلے ہی ڈال دینا چاہیے تھا جنت میں اور دوزخ میں۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال کا انصاف ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیں استاذ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے سٹوڈنٹس ہیں، کلاس کے اندر 20 طلبہ ہیں، 20 میں سے 10 لوگوں کی پوزیشن ہائی ہے اور 10 لوگوں کی پوزیشن بالکل لو ہے۔ اب امتحان سے پہلے 10 لوگوں کو پاس کر دے، 10 لوگوں کو فیل کر دے، تو جو پاس ہیں وہ تو کچھ نہیں کہیں گے، جو فیل ہیں وہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ استاذ تم نے ہمارا امتحان ہی نہیں لیا تو ہمیں کس بات پر آپ نے فیل کیا ہے؟ تو یہ بندوں کی سمجھ کے مطابق اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں جنت میں جنتیوں کو پہلے ہی داخل کر دیتا، دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر دیتا۔ اگر دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر دیتا تو دوزخ والے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی نہیں، ہمیں کس بات پر تو ہمیں جنت میں جہنم میں بھیجا ہے؟ تو یہ اللہ رب ذوالجلال کا انصاف ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان آیات کریمہ کے اندر یہ بتلایا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک میں ہی ہوں، لہٰذا زندگی کو سنبھال کر کے گزارنا۔ اگر میں کسی کو جنت میں داخل کر دوں تو کوئی مجھے پوچھ نہیں سکتا، جہنم میں بھیج دوں تو بھی کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ سنی ہوئی باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔